الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم حج و عمرہ کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ حج اور عمرے کی عبادت جس طرح رائج تھی اس میں اصلاً اسلام نے کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ بعض چیزوں کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار تھے، یا جس طرح عام طور پر ہوتا ہے انہوں نے اس میں کچھ بدعتیں داخل کر دی تھی۔ چنانچہ ان بدعتوں کی اصلاح کی گئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ حج و عمرہ کا صحیح پہلو کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عبادت سے مقصود کیا ہے، یعنی ایک تو یہ تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ اس عبادت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالی کی حمیت و حمایت میں اپنے سب سے زیادہ قیمتی اثاثے کو، یعنی اپنی جان کو اللہ کی نذر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کیا گیا ہے، یعنی اس کی علامتی تصویر ہے، ایک تمثیل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں۔ لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود کی بحث اس سے پیدا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر نماز پرستش ہے، ہم اس میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، یہ تو اس کی حقیقت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انسان خود فراموش بھی ہے اور خدا فراموش بھی ہے، تو 5 وقت اس کو متنبہ کیا جاتا رہے کہ وہ اللہ کی یاد کو قائم رکھے۔ تو اسی طریقے سے اس سے کیا مقصود ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ حج و عمرہ کا مقصد وہی ہے جو اس کی حقیقت ہے، یعنی یہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں مقصد اور حقیقت یکساں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید کا اقرار اور اس بات کی یاد دہانی کہ اسلام قبول کر کے ہم اپنے آپ کو پروردگار کی نذر کر چکے ہیں۔ یعنی اصل میں اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نذر کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ہر وقت انسان پر واضح رہنی چاہیے، ایک مسلمان پر واضح رہنی چاہیے۔ حج کی عبادت اس کو بالکل نمایاں کر کے اس کی یاد دہانی آخری درجے میں کرا دیتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید کا اقرار اور اس بات کی یاد دہانی کہ اسلام قبول کر کے ہم اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نذر کر چکے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت اور دل و دماغ میں جن کے رسوخ کو قرآن نے مقامات حج کے منافع سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اصل میں حج کے مقامات پر جاتے ہیں ہم تو اس کی منفعت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ زندہ ہو جائے گا، تم اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے بیدار ہو جاؤ گے، اور تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایمان و اسلام محض ایک مذہب کو قبول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جان، اپنی زندگی اللہ کی نذر کر دینے کا نام ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی جو آیت ابتدا میں نقل ہوئی ہے اس میں حج کے مناسک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے لیے منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں۔ یعنی اس میں منفعت کی جگہ کس لحاظ سے منفعت کی جگہ؟ یعنی ان روحانی برکات کے لحاظ سے منفعت کی جگہ۔ یہ مقصد ذکر کے ان الفاظ سے نہایت خوبی کے ساتھ واضح ہوتا ہے جو اس عبادت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے ذکر سورہ فاتحہ ہے، یا ہم قرآن اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یا اللہ کی تسبیح تحمید کے کچھ کلمات اللہ اکبر، یہ سمع اللہ لمن حمدہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس عبادت میں جو ذکر مقرر کیا گیا ہے وہ ذکر اس کی حقیقت کو بہت نمایاں کرتا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی مقصد کو نمایاں رکھنے اور ذہنوں میں پوری طرح راسخ کر دینے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ چنانچہ احرام باندھ دینے کے بعد یہ الفاظ ہر شخص کی زبان پر مسلسل جاری رہتے ہیں۔ یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ دیکھیے بالکل ٹھیک اس ساری تصویر کو نمایاں کر دیتے ہیں کہ جس کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ میں حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں،
حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی توحید کا اقرار ہے، اور پھر اس کے بعد میں حاضر ہوں، ہم تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، یعنی خدائی بادشاہ ہے، وہی منعم حقیقی ہے، میں اس کا بندہ ہوں، ساری حمد کا سزاوار وہی ہے، اب اس نے مجھے بلایا ہے تو چونکہ وہ میرا مالک ہے اور تنہا وہی مالک ہے اور اس نے مجھے آواز دی ہے، تو میں اس کی حمیت اور اس کی حمایت میں شیطان کے خلاف جنگ کے لیے اپنا سب کچھ نذر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ گویا تلبیے کا جو ایک ذکر ہے یا جو ایک ترانہ ہے جو حاجی کی زبان پر ہوتا ہے یا عمرہ کرنے والے کی زبان پر ہوتا ہے، تو اس میں یہ جب وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، تو گویا میں اس مارکے میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوں، جان و مال نظر کرنے کے لیے حاضر ہوں، اپنا سب کچھ پیش کر دینے کے لیے حاضر ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ جاتا ہے۔ حج و عمرہ کے لیے ایام کیا مقرر کیے گئے ہیں؟ عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی عمرے کی عبادت آپ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کے لیے سفر کر کے جا سکتے ہیں، یہ پورے سال میں لوگ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے البتہ 8 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک کے ایام مقرر ہیں، اور یہ انہی ایام میں ہو سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی آج یا کل کسی وقت ارادہ کرے اور جا کے حج کر لے۔ عمرہ تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن مقرر کر دیے۔ لوگوں کو اس عبادت کے لیے چونکہ اقصائے عالم سے سرزمین عرب کے شہر مکہ پہنچنا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو محفوظ رکھنے کی غرض سے 4 مہینے لڑنے بھیڑنے اور جنگ و جدال کے لیے ممنوع قرار دیے۔ حج کے سفر کے لیے، اس غیر معمولی عبادت کے لیے لوگوں کو چونکہ جانا ہوتا ہے، اور قدیم زمانے میں لوگوں کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا تھا، ویسا امن و امان نہیں تھا جس طرح دنیا میں اس وقت ہے، اگرچہ اب بھی لڑائی جنگ غارت گری دہشت گردی ہوتی رہتی ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے قبیلے راستوں میں برسر جنگ ہوتے تھے، کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کب لوگوں کے قافلے رک جائیں اور کیا صورتحال پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے 4 مہینے لڑنے بھیڑنے اور جنگ و جدال کے لیے ممنوع قرار دیے۔ یہ مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ ان میں سے رجب کا مہینہ عمرے کے لیے اور باقی 3 حج کے لیے خاص کیے گئے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ مسلسل ہیں، رجب الگ ہے، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ عمرے کا سفر کرنا چاہیں ان کے لیے بھی ایک محفوظ مہینہ ان کو مل جائے۔ ان مہینوں کی یہ حرمت ہمیشہ سے قائم چلی آ رہی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اور اپنی یہ عبادت گاہ بنائی اور اس کے لیے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، تو یہ مہینے بھی مقرر کر دیے۔ اس معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یعنی یہ ہمیشہ سے ایک مسلمہ روایت رہی ہے، دین ابراہیمی میں بھی سب لوگ اس سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد نوشتہ الہی میں اس دن سے 12 ہی ہے جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تو چاند کی حرکات کے ذریعے سے سال کو 12 ہی مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ سے اللہ کی تقویم یہی ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حرام قرار دیے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان میں جنگ و جدال لڑائی بڑائی ممنوع قرار دی گئی۔ فرمایا کہ یہی دین قیم ہے، لہذا ان میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اب ایک نظر ہم حج و عمرہ کے مقامات پر ڈالیں گے، یعنی جب ایک آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا مقامات ہیں جو خاص اس عبادت سے وابستہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ حج و عمرہ کے مقامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر قرار دیا ہے۔ یہ جتنے مقامات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے شاعر ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یہ شاعر کیا چیز ہے؟ یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے علامت۔ یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہر ہیں
جو کسی حقیقت کا شعور ذہنوں میں قائم رکھنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے بطور نشان مقرر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی چیز کو علامت قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی حقیقت ہے جس حقیقت کا شعور قائم رکھنے کے لیے یہ علامت قائم کی گئی ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حج پورا کا پورا اصل میں شیطان کے خلاف جنگ کی علامتی تمثیل ہے۔ یہ سب علامات ہیں، جیسے ہم اپنے جھنڈے کو، ترانے کو گویا اپنے وطن کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی قومی عظمت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یوں تو وہ ایک کپڑے کا پھریرا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایک بڑی عظمت ہو جاتی ہے جب وہ ہمارے ان قومی جذبات کو نمایاں کرتا ہے۔ تو بین ہی یہی صورتحال ان شاعر کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعظیم کوئی کیوں کرے گا؟ اسی لیے تو کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قراردادہ علامتیں ہیں، تو ان کا تعارف درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے مواقیت۔ حج و عمرہ کی غرض سے آنے والوں کے لیے حدود حرم سے کچھ فاصلے پر بعض جگہیں متعین کر دی گئی ہیں جن سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے، یعنی چاروں طرف بعض جگہوں کو متعین کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سرزمین میں آتا ہے اور وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر وہ اس جگہ سے آگے احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتا۔ ان پر یعنی ان مقامات پر یا ان کے برابر کسی بھی جگہ پر پہنچ کر ضروری ہے کہ احرام باندھ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ جگہ تو مقرر کر دی گئی ہیں، اب مثال کے طور پر جگہ یہ مقرر کی گئی ہے اور آدمی اس جگہ سے گزر رہا ہے تو اس کے برابر پہنچ کر وہ احرام باندھ لے گا۔ کچھ مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ مختلف راستوں پر ہیں، لیکن اگر کوئی راستہ چھوڑ کر بھی جا رہا ہو تو ان کے برابر پہنچ کر اس کے لیے احرام باندھ دینا ضروری ہے۔ اصطلاح میں انہیں میقات کہا جاتا ہے، اسی کی جمع مواقیت ہے۔ ان مقامات کو اصطلاح میں میقات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ 5 ہیں۔ مدینے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم، مصر و شام سے آنے والوں کے لیے جوفہ، نجد سے آنے والوں کے لیے کرن اور مشرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات ارق۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جن مقامات پر پہنچ کر یہ ضروری ہے کہ لوگ احرام باندھ لیں۔ دوسری چیز یا دوسری جگہ اور جو ظاہر ہے کہ اصل مقصود ہے وہ بیت الحرام ہے۔ جب آپ میقات سے آگے جاتے ہیں تو پھر آگے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں اور پھر وہاں بیت الحرام ہے۔ یہ وہی معبد ہے جسے قرآن میں البیت العتیق اور المسجد الحرام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی عمارت چونکہ مقام بنائی گئی ہے اس لیے اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سرزمین عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے۔ قرآن میں اس شہر کا نام بکہ آیا ہے جس کے معنی آباد جگہ کے ہیں۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 277 میٹر ہے اور یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، بالکل پیالے کی طرح ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکہ غیر آباد تھا۔ قدیم عربوں کا ایک قبیلہ جرہم البتہ اس علاقے کا حکمران تھا اور مکہ ہی کے قرب و جوار میں رہتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سیدہ بنت مزاز سے ہوئی تھی۔ ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے۔ یعنی پہلے تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو یہاں آباد کیا تو گویا مکے پر انہی کا ایک طرح کا اقتدار تھا۔ یہاں جو بنی جرم رہتے تھے انہی کے ان کی شادی ہو گئی اور انہی کی ایک لڑکی جب ان کے گھر میں آ گئی تو پھر سیدنا اسماعیل کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد ان کے بیٹے نابت کے زمانے میں بھی اقتدار اسماعیلیوں کے ہاتھ میں رہا، لیکن پھر اسماعیلی یہ اقتدار قائم نہیں رکھ سکے اور آہستہ آہستہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا خاندان وہی غلبہ پاتا چلا گیا۔ ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے۔ پھر بنو خزاع اور بنو بکر نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش 1 صدی پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 100 سال پہلے خزاع کے سردار، بنو خزاع کا جو سردار اس وقت حکمران تھا حلیل بن حبشیہ، اس کی وفات ہوئی تو قصی بن کلاب نے اسے دوبارہ حاصل کیا۔ یہ قریش میں سے تھے
اور بنی اسماعیل کی حکومت ایک مرتبہ پھر اس شہر پر قائم ہو گئی۔ یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس پر بنی اسماعیل یا قریش کا قبضہ رہا ہے، بلکہ یہ ان دونوں خاندانوں میں اسی طریقے سے تاریخ میں چلا آتا رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے، اب سے کم و بیش 4000 سال پہلے جب اللہ کے حکم سے یہاں آئے تو بیت الحرام امتداد زمانہ اور سیلاب کی ستمرانیوں سے گر چکا تھا اور اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ پہلے سے اللہ کی بنائی ہوئی ایک عبادت گاہ تھی لیکن گر چکی تھی۔ پروردگار سے الہام پا کر انہوں نے اس کی پرانی بنیادیں دریافت کی اور اپنے فرزند اسماعیل کی مدد سے ایک بے چھت کی عمارت کھڑی کر دی۔ یعنی پہلے اس پر انہوں نے چھت نہیں ڈالی، بس ایک چار دیواری سی بنا دی اور اس طریقے سے گویا اس کی تعمیر ہوئی، جس تعمیر کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ان کے مقدس ہاتھوں کی یہ تعمیر بھی گردش ایام سے محفوظ نہ رہی اور بالآخر منہدم ہو گئی۔ یعنی سیدنا ابراہیم نے جو عمارت بنائی تھی، چار دیواری کھڑی کی تھی، وہ بھی زمانے کی گردشوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد پہلے عمالقہ نے اور پھر قبیلہ جرم نے اسے تعمیر کیا۔ یعنی یہ پھر پہلے عمالقہ نے تعمیر کی، پھر اس کے بعد گر گئی، پھر اس کو قبیلہ جرم نے تعمیر کیا۔ بہت زیادہ گرنے کی وجہ یہ ہو جاتی تھی کہ یہ بالکل پیالے کی طرح ہے اس طرح، تو جب کبھی شدید بارش ہوتی اور سیلاب آتا تو یہ اس میں بہہ جاتی تھی عمارت۔ بعض حوادث کی وجہ سے جرم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی، تو قریش نے اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا۔ یہ وہ تعمیر ہے جس کا ذکر آپ نے نصابی کتابوں میں پڑھا ہوگا، جس میں خود حضور نے ایک موقع پر ایک جھگڑا چکایا ہے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ قریش نے جب اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا تو اس وقت یہ صورت ہوئی کہ سرمایہ کم پڑ جانے کی وجہ سے یہ عمارت اصل ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی۔ یعنی ان کے ہاں سرمایہ کم پڑ گیا، اور چونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہوا تھا کہ ہم اس میں بالکل حلال کا سرمایہ لگائیں گے، تو اس وجہ سے جب اس کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو کچھ حصے پر چھت نہیں ڈالی جا سکی۔ چنانچہ یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں حتیم جس کو کہتے ہیں جو باہر ہے، تو یہ اس زمانے ہی سے باہر رہ گیا ہوا ہے۔ یعنی حرم کی عمارت مکمل نہیں ہے، پوری عمارت کی اگر آپ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا اگر اس طریقے سے ہوتی تو اس میں یہ 3 زاویے تو قائمہ ہوتے اور اس طرح پھر ایک زاویہ گول تھا، جیسے آپ محراب بناتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت کی اصل صورت یہ تھی۔ قریش نے جب اس کو تعمیر کیا تو پوری نہیں بنا سکے تو انہوں نے گویا دیوار یہاں سے اٹھا دی، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک گول دائرہ باہر لگایا ہوا ہوتا ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ یعنی اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ یا اللہ کا گھر بنایا تھا یا جو عبادت گاہ بنائی تھی، اس کی پوری عمارت یہ تھی۔ اس سے یہ جو تاریخ ہمارے سامنے اس کی آتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل عمارت کی بنیادیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی موجود تھیں۔ امتداد زمانہ سے یہ عمارت جب گر گئی اور انہوں نے سیدنا اسماعیل کو یہاں آ کے آباد کیا تو وہ گویا اس کے خادم قرار پائے۔ یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس گھر کے اب خادم ہوں گے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کی نظر مانگی تھی۔ جو خواب دکھایا گیا تھا وہ بھی اصل میں تعبیر کا محتاج تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو آپ ہماری نظر کر دیں تاکہ یہ ہمارے گھر کا مجاور اور ہمارے گھر کا متولی بن کر، اس کا خادم بن کر زندگی بسر کرے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو آباد کیا، اور یہ بات بھی قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ اس وقت کوئی 12-13 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے۔ قربانی کے بعد وہ مرحلہ آیا ہے کہ جب ان کو اور ان کی والدہ کو وہاں آباد کیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو عام قصہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو ابراہیم علیہ السلام نے بے یار و مددگار وہاں چھوڑ دیا، یہ یہود کا پھیلایا ہوا قصہ ہے۔ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے۔ تو جب اس موقع کے اوپر ان کو آباد کیا گیا تو تب انہوں نے پھر عمارت بھی بنائی، اور عمارت جب اس وقت بنائی گئی تو سیدنا ابراہیم نے پوری عمارت بنائی ہے۔ یعنی اس وقت یہ عمارت مقاب نہیں بنی پھر، یعنی اس کے یہ 2 زاویے اس طرح سے گئے اور پھر آگے سے محراب کی طرح اس کو گول کر دیا گیا۔ یہ ابراہیمی تعمیر ہے، اس طرح اس کو بنایا گیا تھا۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ پھر مختلف ادوار میں یہ امتداد زمانہ کا شکار ہوتی رہی۔ بہت سے جو مورخین ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی 13-14 مرتبہ یہ عمارت گری ہے، یعنی سیلاب کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے یا کسی اور صورت میں یہ ختم ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا اور یہ عمارت اٹھا دی جاتی۔ تو اس طریقے سے یہ وقتاً فوقتاً گرتی رہی، بنتی رہی،
اور چونکہ بنی اسماعیل یا قریشی کا اقتدار یہاں نہیں رہا بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کے بعد ان کی ننہال کا اقتدار قائم ہو گیا، یعنی ان کی والدہ بنی جرم میں سے تھیں تو ان کا اقتدار قائم ہو گیا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پھر سیدنا اسماعیل پر ایمان لائے ہوئے تھے، مسلمان ہی تھے، وہ اس کے متولی رہے اور اس کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے۔ پھر امالکہ نے اس کو بنایا، قبیلہ جرم نے بھی اس کو تعمیر کیا، تو کئی مرتبہ یہ گری، کئی مرتبہ تعمیر ہوئی، اور پھر قریش نے اس کو اس وقت تعمیر کیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ بہرحال اس وقت کافی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے، تو اس کو حضور نے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قریش کے سرداروں نے عمارت کھڑی کر لی اور اس کے بعد ان میں جھگڑا ہو گیا کہ اب اس میں حجر اسود کو کون نصب کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ جو کل صبح سب سے پہلے آئے گا وہی اس کو نصب کر دے گا، تو حضور تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو پھر آپ نے چادر میں رکھ کے سب سے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں، اور بعد میں جا کے آپ نے اس کو نصب کر دیا، تو یہ اس موقع پر ہوا۔ لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ سرمایہ کم پڑ گیا تھا تو اس وجہ سے اصل ابراہیمی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکی، یعنی انہوں نے پھر یہ کیا کہ کچھ حصہ اس کا چھوڑ دیا، اور یوں سمجھے کہ وہ گولائی چھوڑ دی جو عمارت کی تھی، اور عمارت اب مکعب ہو گئی، یعنی چوکور عمارت بنا دی گئی اور وہ حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں چھوٹ گیا، بعد میں بھی مکمل کیوں نہیں کیا گیا، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ لیکن سرمایہ کم پڑ جانے کی وجہ سے عمارت اصل ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیش آیا، یعنی حضور کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ آپ بھی تعمیر کے اس کام میں شریک رہے، بلکہ مورخین کا بیان ہے کہ حجر اسود کے دوبارہ نصب کرنے کا قضیہ آپ ہی کے حسن تدبیر سے طے ہوا۔ روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قریش کی تعریف قلب ملحوظ نہ ہوتی تو اس کا جو حصہ عمارت سے باہر رہ گیا ہے اور حتیم کہلاتا ہے، آپ اسے عمارت میں شامل کر کے بیت اللہ کو اس کی اصل ابراہیمی بنیادوں پر استوار کر دیتے۔ یعنی ایک موقع پر، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً آخری حجی کا موقع ہے، بخاری میں بھی یہ روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے قریش کی عمارت کو چھیڑا تو کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو خام خواہ ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں عمارت کو مکمل کر دیتا۔ یعنی حضور نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مزید بھی آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کا دروازہ دونوں جانب نکال دیا جاتا اور دہلیز بھی نیچے کر دی جاتی۔ ابھی آپ دیکھیے تو جو قریش کی بنائی ہوئی عمارت ہے، چونکہ بالکل اسی طرح وہ چل رہی ہے عمارت، اس کے بعد بھی جب تعمیر کیا گیا تو اس کو نہیں چھڑا گیا، وہ آگے بھی معلوم ہوگا کہ پھر بعد کے زمانوں میں اس عمارت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں دروازہ اونچا ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی کہ قریش یہ سمجھتے تھے کہ اگر دروازہ ہم نے نیچے رکھ دیا تو جس کا جی چاہے گا داخل ہو جائے گا تو ہماری اجارہ داری کو نقصان پہنچے گا، تو دروازہ اونچا ہے تو پھر اس کے بعد سیڑھی لگائی جاتی تھی اور ان کی اجازت ہی سے لوگ اس میں داخل ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ دروازہ نیچے کر دوں، دروازہ دوسری جانب بھی نکال دیں تاکہ لوگ ادھر سے جائیں اور اندر سے ہو کر یہ سعادت بھی حاصل کر لیں، یعنی یہ صرف پھر کارکنان قضاء و قدر ہی کے ذمہ نہ رہے بلکہ عام آدمی کو بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ عمارت پوری کر دوں میں، لیکن آپ نے اس کو روبہ عمل نہیں کیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روبہ عمل نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ قرینہ قیاس یہی چیز ہے کہ حضور کو اس کا اذن بھی نہیں دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی بات پسندیدہ قرار دے دی گئی، ورنہ تو پہلا حکم یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس عمارت کو اس طریقے سے کر دیا جائے۔ اس میں بڑا خیر ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر دروازہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب نکال دیا جاتا تو پھر اب تو کوئی 200-400 شیطان کو کنکر مارتے ہوئے مرتے ہیں، پھر ہزاروں مرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس 2 فٹ 3 فٹ کے دروازے سے ہر آدمی نکلنے کی جانے کی کوشش کرتا، آسان نہ ہوتا پھر اس کو، اور جس طریقے سے اب لوگوں کی وہاں پہ جانے کا معاملہ ہو رہا ہے تو بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ کس کے لیے کھولا جائے، کس کے لیے نہ کھولا جائے، سب کے لیے اگر کھول دیا گیا ہے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نظم ضبط سے اندر لے جا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ اس وقت وہ نظم ضبط قائم نہیں کیا جاتا اور بعض لوگوں کو خصوصی طور پر نواز دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کم سے کم لوگوں کے لیے ایک خیر موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جن کو وہاں جانا ہے، ہر ایک کے لیے یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہر وقت حرم کا دروازہ کھول دیں۔ اگر لوگوں کو آپ کسی قاعدے میں انصاف کے ساتھ بھی لے جائیں تو 5-5 10-10 لوگوں کو لے کے جائیں گے اور ہو سکتا ہے مہینوں لگ جائیں۔ تو لوگ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حرم کے اندر بیٹھیں، تو حرم کا اندر باہر ہے، یعنی ایک حصہ چھوڑ دیا گیا ہے جس میں آپ حتیم میں جب جاتے ہیں تو اصل میں آپ حرم کے اندر ہوتے ہیں۔ حرم کی اصل چار دیواری جو ہے وہ اس گولائی کے ساتھ ہے، تو ایک حصہ پورا کھلا ہے، اس میں جس کا جی چاہے جا کے بیٹھے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگوں کے لیے ایک سہولت باقی رہنے دی گئی ہے۔ تو میرا قیاس یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو یہ مسالے فوت ہو جاتے، تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن چونکہ اب اس مسئلے کا آپ نے اظہار بھی نہیں کیا، سیدہ عائشہ کے سامنے یہ بات بیان کر دی، سیدہ ہی کے خاندان میں سے ہیں عبداللہ بن زبیر، یعنی وہ سیدہ اسما کے بیٹے ہیں، جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو پھر ایک بڑا واقعہ اس عمارت کے ساتھ ہوا، جس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اس وقت تک صرف یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عمارت اللہ تعالیٰ کے اذن سے قائم کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں جو عمومی قانون ہے اسی کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی بارشوں سے سیلاب سے یہ گرتی بھی رہی ہے، بنتی بھی رہی ہے، تعمیر بھی ہوتی رہی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس جس صورت میں یہ موجود ہے یہ کم و بیش وہی تعمیر ہے جو قریش کی تعمیر ہے۔ بعد میں کیا معاملات ہوئے، یعنی اس لحاظ سے یہ قریش کی تعمیر نہیں ہے کہ وہ عمارت بنی ہوئی ہے، بلکہ اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے جس طرح اس کو قریش نے بنایا تھا۔ تو اس کا ہم انشاءاللہ العزیز آگے مزید تاریخی مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ حج کے حوالے سے ہی میرا ایک کویسچن یہ تھا کہ جب حجاج کرام واپس آتے ہیں تو وہ عام طور پر اپنے عزیز و اقربا کے لیے کھجوروں کا تحفہ اور آب زمزم لے کر آتے ہیں عقیدت کے حوالے سے۔ آب زمزم کو کیا ہمارے ہاں دینی حیثیت سے ایک منطقی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کیا اس کی دینی حیثیت یا کوئی شرعی حیثیت ایسی بنتی ہے جس عقیدت و احترام سے ہمارے ہاں اس کو رائج کر دیا گیا ہے، یا واقعی اس پانی کے اندر شفا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت جو عام پانیوں میں نہیں ہے اور وہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں بتا دیجئے۔ زمزم کے پانی کو کوئی مناسک حج میں تو شامل نہیں کیا گیا، اور نہ اس طرح کی کوئی دینی حیثیت اس کو دی گئی ہے، نہ شاعر اللہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے، لیکن وہ بہرحال حرم کے صحن میں ایک چشمہ ہے جس سے پانی نکلتا ہے، اور اس لحاظ سے ہر مسلمان اپنے اندر فطری جذبات اس کے لیے رکھتا ہے، اور حرم کا اگر کوئی خدائی تحفہ ہو سکتا ہے تو وہ پانی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک مسلمان جس طریقے سے وہ پانی پیتے ہیں، اور جیسے حضور نے بھی پیا، اور جس طرح سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا وہاں، اور خود حضور کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، اور جس طرح پھر اس کو لے کے لوگ مختلف اپنے عزیزوں کو تحفہ دیتے ہیں، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے گھر کی طرف منسوب ہے، اور ہر مسلمان ایک غیر معمولی محبت اور عقیدت اللہ کے گھر کے ساتھ رکھتا ہے، تو بس اس کو اس حد میں اگر رکھا جائے، اور الحمدللہ اسی حد میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آب زمزم کی پوجا ہونے لگ گئی ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ایسا ہوتا تو ہم ضرور اس کی مذمت کرتے۔ تو جس حدود کے اندر مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو میں دینی لحاظ سے کوئی غلط چیز نہیں سمجھتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی اس لحاظ سے اہمیت دی ہے اس کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں گویا اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ ایک چشمہ ہے۔ کعبے کی جو قدیم عمارت ہے اس کی 3 دیواریں سیدھی ہیں اور ایک دیوار جو ہے وہ نصف دائرے کی شکل میں ہے۔ یہ جو ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کی کیا کوئی سمبولک سگنیفیکینس بھی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اندر نماز پڑھنے کے لیے محراب بنائی گئی ہے، جیسے ہم مسجدوں میں بناتے ہیں، ایک سمت کو متعین کر دیا گیا ہے کہ اگر اندر نماز پڑھی جائے تو پھر یہ سمت ہو جائے گی۔ اصل میں تو ایک معبد ہے نا، عبادت گاہ ہے۔ قربانی کرنے کے 3 دن ہیں یا 4 دن، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تشریق کے دن قربانی کے دن ہوتے ہیں، ایام تشریق تو 4 ہیں، بس یہ جو ایام تشریق ہے وہی قربانی کے دن ہے، باقی گن آپ لیجئے، 4 بنتے ہیں تو 4 ہیں، 3 بنتے ہیں تو 3 ہیں۔ یعنی منا میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تم 2 دن بھی ٹھہر سکتے اور 3 دن بھی،
تو یہ 2 دن اور 3 دن ظاہر ہے کہ یوم النحر کے بعد ہیں، تو ایک تو قربانی کا دن ہو گیا، اس کے بعد 2 دن مزید شامل کیجئے تو 3 دن ہو گئے، تیسرا دن شامل کیجئے تو 4 دن ہو گئے، یہ سارے دن جو ہے ان میں قربانی ہو سکتی ہے۔ حج میں بال کتروانا کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ یہ جو بائبل سے معلوم ہوتا ہے، میں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے یہاں جب اس کو پڑھایا ہے، کہ جس وقت کسی کو نظر کیا جاتا تھا تو اس کے بال نہیں اتارے جاتے تھے نظر کے دنوں میں، اور جب نظر پوری ہو جاتی تھی تب اس کے بال اتارے جاتے تھے، اسی روایت کو قائم رکھا گیا ہے ابھی، گویا خدا کی غلامی میں اور اس کی نظر کر دینے کے لیے یہ ایک علامت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ خواتین و حضرات، ہم حج و عمرہ کے مقامات کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں ہم نے مواقیت کا مطالعہ کیا، یعنی وہ مقامات جن کو میقات کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے وہاں جاتا ہے تو وہ جیسے ہی میقات کے قریب پہنچے گا یا اس کے برابر سے گزرے گا تو اس کو احرام باندھ لینا چاہیے۔ تو یہ 5 مقامات ہیں، ان کا ہم نے ذکر پڑھا۔ اس کے بعد اب بیت الحرام ہے، اور ظاہر ہے کہ مقامات حج و عمرہ میں سب سے زیادہ غیر معمولی اہمیت اسی کو حاصل ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو کچھ مختصر سی تاریخ بتائی اس کی، کہ یہ پرانا شہر ہے بکہ، اور بکہ کے معنی آباد جگہی کے ہیں۔ یہ سطح سمندر سے کوئی 277 میٹر کی بلندی پر ہے، چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ غیر آباد تھا، اس میں اس زمانے میں بنو جرہم آباد تھے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب سیدنا اسماعیل کو یہاں آباد کیا گیا تو انہی کے ہاں ان کی شادی ہوئی سیدہ بنت مزاز سے، یہ بنو جرہمی کی ایک خاتون تھی، اور پھر سیدنا اسماعیل کے پاس اس کا اقتدار رہا، پھر ان کے بیٹے نابت کے پاس اس کا اقتدار رہا، اور نابت کی وفات کے بعد یہ اقتدار پھر بنو جرہم کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ان کے پاس بھی پھر زیادہ دیر تک نہیں رہا، بنو خزاع اور بنو بکر اس کے اوپر حکمران ہو گئے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ کوئی 2000 قبل مسیح آپ سمجھیے کہ دنیا میں تشریف لائے، تو اس کے بعد کی اس کی تاریخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش 1 صدی پہلے یہ حلیل بن حبشیہ کے زمانے میں دوبارہ بنی اسماعیل کو ملا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کو اس شہر کا اقتدار خود حضور کی بعثت سے کوئی 1 صدی پہلے ملا ہے، اور بنی اسماعیل کی حکومت اس شہر کے اوپر جیسے کہ اس زمانے کی وہ قبائلی سی حکومت تھی دوبارہ قائم ہو گئی۔ یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس میں جو گھر انہوں نے بنایا تھا ایسا نہیں ہے کہ جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا تھا آج بھی ویسے ہی قائم ہے۔ جب وہ بنانے کے لیے آئے تھے تو اس وقت بھی یہ بالکل تباہ ہو چکا تھا، اور کوئی ایک پتھر بچا ہوا ان کو ملا تھا جس کو اب ہم حجر اسود سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت لوگ اس کے پاس سے جگہ جگہ بکھرے ہیں تو وہ اس کے ہی پتھر لے جاتے تھے تاکہ مقدس پتھروں کی حیثیت سے پھر وہ اپنے ہاں ان کو رکھیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ بت پرستی اور بہت سی دوسری بدعات بھی پیدا ہوتی تھیں، لیکن کوئی نام و نشان اس کا اس کے نتیجے میں باقی نہیں رہا ہوا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، اس کی پرانی بنیادیں دریافت کی، اور ایک عمارت انہوں نے کھڑی کر دی۔ یہ بے چھت کی عمارت تھی۔ سیدنا ابراہیم کی عمارت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ یہ عمارت جو سیدنا ابراہیم نے کھڑی کی وہ بھی گردش ایام سے محفوظ نہیں رہی، بالآخر منہدم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ اختلافات ہیں مورخین کے ہاں، لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلے عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد قبیلہ جرم نے اس کو تعمیر کیا، پھر قبیلہ جرم کی عمارت بھی بعض حوادث کی طرف سے گر گئی تو قریش نے اس کی تعمیر کا دوبارہ بندوبست کیا۔ یہ وہ تعمیر ہے
جس کا ذکر آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ تعمیر ہوئی ہے، اور یہی تعمیر ہے کہ جس میں مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ خود حضور بھی شریک رہے، اور جس میں یہ جھگڑا پیدا ہو گیا تھا کہ اب حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا اس کے سپرد یہ معاملہ کر دیا جائے گا۔ حسن اتفاق سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ابھی آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، تو سب لوگوں نے آپ کی سیرت اور کردار کا چونکہ اعتراف کرتے تھے تو یہ کہا کہ صادق اور امین آ گئے ہیں، ہم ان کا فیصلہ قبول کریں گے۔ تو آپ نے اس موقع کے اوپر پھر ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا اور سب سے کہا کہ اس کو وہ لے کر قریب جائیں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کر دیا۔ تو یہ وہ تعمیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی اس کے 5 سال بعد حضور کو نبوت کا منصب عطا فرمایا گیا۔ اس کے بعد اب ہم یہ میں نے ایک مختصر سا خلاصہ آپ کو بتا دیا، دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قریش کی تالیف قلب ملحوظ نہ ہوتی تو اس کا جو حصہ عمارت سے باہر رہ گیا اور حتیم کہلاتا ہے، آپ اسے عمارت میں شامل کر کے بیت اللہ کو اس کی اصل ابنی بنیادوں پر استوار کر دیتے۔ یہ روایت میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جب آخری حج کے موقع پر آپ آئے ہیں تو اس وقت سیدہ عائشہ سے آپ نے کسی موقع پر یہ کہا کہ اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ یہ لوگ کوئی فتنہ پیدا کریں گے اس لیے کہ نئے نئے ایمان لائے ہیں، تو میں بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر استوار کر دیتا۔ میں نے یہ بتا دیا تھا آپ کو کہ قریش کے پاس حلال کی کمائی کم پڑ گئی تھی، تو وہ کوئی غلط روپیہ اس پر لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ بیت اللہ کی پوری عمارت تعمیر نہیں کی گئی۔ جو حتیم ہے یہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، اور بیت اللہ کی جو اصل عمارت ہے اس میں 2 کونے بن جاتے تھے اور یہ حصہ گول تھا محراب کی طرح جو سیدنا ابراہیم نے بنائی ہے، اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے اور عمارت بنا دی گئی۔ یہ قریش نے تعمیر کیا تھا، یعنی کچھ حصہ باہر رہ گیا۔ تو حضور کا خیال یہ تھا، آپ نے خیال ظاہر کیا کہ مجھے اگر موقع ملتا تو میں اس عمارت کو اس کی اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دیتا، اور اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس کا دروازہ بھی نکال دیتا تاکہ لوگ آسانی سے جا سکتے، لیکن آپ نے یہ اقدام نہیں کیا۔ میں نے پچھلے نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے خیر ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو ہر آدمی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر جانے کا شرف حاصل کر لیتا ہے، وہ حتیم میں چلا گیا تو وہ بیت اللہ کے اندر چلا گیا، وہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر دروازہ نکال دیا جاتا تو اس کے نتیجے میں بہت جانیں جاتی، یعنی لوگ ایک طرف سے داخل ہوتے دوسری طرف سے نکلتے، اس میں جو دھکم پیل ہوتی وہ شاید اس سے بہت زیادہ ہو جاتی جو اب جمرات کے موقع کے اوپر ہوتی ہے۔ تو حضور نے نہیں کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ خواہش ظاہر کی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے اور آپ اللہ کے پیغمبر تھے اس کو کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اس خیال کی تصویب نہیں ہوئی، آپ اس کو یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن یہ بات آپ نے سیدہ عائشہ سے کہی تھی۔ چنانچہ پھر جب عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکے پر قائم ہوئی تو وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی سیدہ عائشہ تو ان کی خالہ ہیں، وہ سیدہ اسما کے بیٹے ہیں۔ جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے پہلا اقدام یہ کیا کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ عمارت گرا دی جائے گی اور عمارت گرا کے حضور کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے بہت روکنے کی ان کو کوشش کی، سمجھانے کی بھی کوشش کی، بعد نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ وہاں موجود تھے جن میں خود حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ تو پھر جب یہ کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو مکے سے باہر چلے جائیں گے۔ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گرفت ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے خود پھاوڑا پکڑ کے عمارت کو گرایا اور اس کے بعد عمارت گرا دی گئی اور اس میں کچھ ٹاٹ لگا کے ایک بنا دیا گیا انکلوجر سا جس کے گرد لوگ طواف کرتے رہے اور عمارت تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے پوری عمارت پھر ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دی اور اس میں اسی طرح دروازہ نکال دیا۔ ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، ان کو شکست ہو گئی اور اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے اور ان کی نعش کئی دن تک مکے میں لٹکتی رہی۔ تو اس موقع کے اوپر جب عمارت ٹوٹ بھی گئی تھی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو پھر دوبارہ انہی بنیادوں پر استوار کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس کو منہدم کر کے، عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کر کے دوبارہ قریش کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر اس کو استوار کر دیا گیا۔
یعنی جو درمیان میں ایک یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اس کا گویا انہوں نے اپنے لحاظ سے ازالہ کر دیا. تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان جب آئے وہاں پہ تو ان سے کسی نے ذکر کیا کہ یہ اصل میں اس روایت کی بنیاد پر عبداللہ بن زبیر نے عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے پہلے بتایا جاتا تو شاید میں اس کو اسی طرح برقرار رہنے دیتا. بہرحال اللہ کا منشا یہی تھا، چنانچہ عمارت دوبارہ قریش کی بنائی ہوئی عمارت کے طریقے کے اوپر قائم ہو. عبداللہ بن زبیر نے آپ کی اسی خواہش کے پیش نظر قریش کی بنائی ہوئی عمارت کو گرا کر اپنے زمانہ خلافت میں اسے ازسر نو تعمیر کیا تھا، لیکن حجاج نے جب ان کے خلاف جنگ میں سنگباری کی تو یہ عمارت بھی ٹوٹ گئی. ان کی شہادت کے بعد اس نے عبد الملک بن مروان، یہ اموی خلیفہ ہیں، کہ حکم سے اس کو منہدم کر کے ایک مرتبہ پھر قریش کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر تعمیر کر دیا. اس کے بعد سے یہ اسی طرح قائم ہے. میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن بعض جگہوں پر مجھے یاد پڑتا ہے کسی زمانے میں مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات نظر سے گزری تھی کہ اس کے بعد پھر اس کو سلطان مراد کے زمانے میں دوبارہ بھی تعمیر کیا گیا، اس کو کچھ نقصان پہنچ گیا تھا، لیکن اس کی تحقیق نہیں ہو سکی. عام طور پر مورخین یہی کہتے ہیں کہ یہ عمارت وہی ہے جو عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو گرا کر دوبارہ بنائی تھی. گویا اب یہ عمارت عبد الملک بن مروان کی بنائی ہوئی عمارت ہے، اور یہ ٹھیک اسی طریقے پر بنا دی گئی ہے جس طرح اس کو قریش نے تعمیر کیا تھا. یعنی قریش سے پہلے بھی یہ عمارت اور طرح کی سی تھی، اور ان کے بعد بھی عبداللہ بن زبیر نے اس کو اس کی اصل بنیادوں پر قائم کر دیا تھا، لیکن یہ دوبارہ اپنی اسی حالت کی طرف لوٹا دی گئی. حجر اسود اس عمارت کے کونے میں نصب ہے. اس سے آگے یہ حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جو پہلی تعمیر کا، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے تعمیر کا آخری پتھر رہ گیا ہوا تھا، تو اسی کو یمین اللہ قرار دے کر اس کے ایک کونے میں نصب کر دیا گیا. اس سے آگے عمارت کا شمالی کونا رکن عراقی، مغربی کونا رکن شامی اور جنوبی کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. یعنی وہ جن ملکوں کی طرف وہ کونے ہیں انہی سے ان کا نام رکھ لیا گیا ہے، رکن عراقی اور رکن شامی اور رکن یمانی. جو یمن کی سمت میں اس کو رکن یمانی کہہ لیتے ہیں. یہ حجر اسود جس کونے میں نصب ہے اس سے آگے جائیں تو یہ رکن یمانی ہے. اور اسی طرح ایک کونا جو عراق کی سمت میں ہے اس کو رکن عراقی کہہ لیا جاتا ہے. رکن عربی میں کونے کو کہتے ہیں، تو اس کے لوگوں نے نام یہ رکھ لیے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ نام بھی اس کے کونوں کے پڑ گئے. بیت الحرام کا دروازہ زمین سے کوئی 2 میٹر اونچا ہے. اس کے اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار کو ملتزم کہا جاتا ہے. ملتزم کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جسے چمٹا جائے. یہ گویا آستانہ الہی کی دہلیز ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آستانے پر پہنچے ہیں تو یہ اس کی دہلیز ہے، چوکھٹ ہے جس سے چمٹ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں. کیونکہ حضور نے بھی اس موقع پر دعا کی ہے، انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں کرتے رہے ہیں، صالحین بھی دعائیں کرتے رہے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنے پروردگار کے گھر پہنچ گئے ہیں اور اب دہلیز کے اوپر سر رکھ کے، سینہ رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. عمارت پر سیاہ کپڑے کا ایک غلاف پڑا رہتا ہے جسے ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ غلاف کب سے ڈالنا شروع کیا ہے اس کے بارے میں بھی مورخین نے بہت تفصیلات بیان کی ہیں کہ قدیم ترین زمانوں میں سے یہ غلاف اسی طرح ڈالا جاتا رہا ہے. یہ کسی زمانے میں سفید کپڑے کا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سرخ کپڑے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ رہا یمن سے آتا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ معلوم ہے کہ کالے کپڑے کو اختیار کر لیا گیا. پھر ہمارے زمانے تک مصر سے یہ آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ پاکستان سے بھی اس کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا، اور اب پھر سعودی حکومت نے باقاعدہ ایک وہاں پہ ادارہ بنا دیا ہے جو غلاف کی تیاری کا کام سارا سال کرتا رہتا ہے، اور یہ ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے. عمارت پر سیاہ کپڑے کا ایک غلاف پڑا رہتا ہے جسے ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے. عمارت کے صحن میں سفید رنگ کا ایک پتھر رکھا ہوا، خاکستری سے رنگ کا ہے، سفیدی مائل رنگ کا پتھر ہے. کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر کھڑے ہو کر اس کی دیواریں بلند کی تھی. قرآن مجید میں تو مقام ابراہیم کا لفظ اصل میں مکے کے لیے آیا ہے، لیکن لوگ اس کو بھی مقام ابراہیم کہتے ہیں. یعنی اس پر کھڑے ہو کر، یہ روایت ہے کہ انہوں نے اس کی دیواریں بلند کی تھی. اس پتھر سے کچھ فاصلے پر ایک قدرتی چشمہ ہے جسے زمزم کہتے ہیں. بیت الحرام کی زیارت کے لیے آنے والے اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اس قدرتی چشمے کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے قدیم تاریخوں سے کہ یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا گھر بنایا اس وقت سے ہی موجود رہا ہے، لیکن مٹی کی وجہ سے بعض اوقات اور امتداد زمانہ اور بارشوں کی وجہ سے بند ہو جاتا رہا ہے، جیسے کنویں بند ہو جاتے ہیں عام طور پر. تو اس طرح سے اس کو سیدنا ابراہیم کے زمانے میں جب سیدنا اسماعیل یہاں آباد ہوئے اس وقت بھی کھولا گیا ہوگا. پھر اس کے بعد کافی عرصہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح جاری رہا. حضور کے زمانے سے کچھ پہلے بھی یہ بند ہو گیا ہوا تھا، خود حضور کے دادا نے اس کو دوبارہ کھلوایا ہے. تو وقتاً فوقتاً جس طرح کے بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے یا سیلابوں کی وہ نظر ہو جاتا رہا ہے، بالکل اسی طرح یہ چشمہ بھی بند ہو جاتا رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیدنا اسماعیل کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
قرآن مجید اس کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ کو اس وقت یہاں آباد کیا ہے جب وہ اچھی خاصی عمر کو پہنچ گئے تھے اور انہوں نے قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ کہ ایک بچے کو چھوڑ کر وہ یہاں چلے گئے تھے اور اس طریقے سے اس نے ایڑیاں رگڑیں اور اس طرح چشمہ نکل آیا، یہ بس ایک داستان ہے جو ہمارے عام طور پر مشہور ہو گئی ہے، اور اس کو امام بخاری نے بھی نقل کر دیا ہے مختلف روایتوں کے ذریعے سے، لیکن یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن اس سے بالکل برعکس دوسری داستان سناتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اچھی عمر میں ان کو یہاں آباد کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک قدرتی چشمہ ہے، اس کا نام پرانا نام زمزم چلا آ رہا ہے، اور بیت الحرام کی زیارت کے لیے آنے والے اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس کے حدود چاروں طرف، یعنی اب جو بیت الحرام ہے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اس کے حدود چاروں طرف، یعنی اب جو بیت الحرام ہے، ایک تو وہ عمارت ہے جو بنا دی گئی ہے، لیکن حرم کے حدود کئی کلومیٹر تک وسیع ہیں اور ہمیشہ سے معلوم اور متعین چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ پہلے سے طے ہے، اس کی باقاعدہ نشان لگا دیے گئے ہوئے ہیں، اور یہ سیدنا ابراہیم کے زمانے سے بھی پہلے سے اسی طرح روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ اس کے حدود چاروں طرف کئی کلومیٹر تک وسیع اور ہمیشہ سے معلوم اور متعین ہے۔ یہ پورا علاقہ، یعنی جس پورے علاقے کو گویا حدود میں مقید کر دیا گیا، یہ حرم کہلاتا ہے، جس میں کسی انسان یا جانور، حتیٰ کہ آپ سے آپ اگنے والی نباتات کو بھی نقصان پہنچانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حرم کا مطلب ہے حرمت قائم کر دی گئی ہے، اور ہر آدمی کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ وہ یہاں آئے تو اس بات کا خیال رکھے کہ ان حدود میں کسی انسان کو، کسی جانور کو، یہاں تک کہ خود رو نباتات کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ طریقہ اب ظاہر ہے کہ اس معاملے میں جو یہ سختی کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پوری طرح متنبہ رہے، یعنی انہیں معلوم رہے کہ امن کی جگہ ہے۔ قرآن نے حرمن آمنہ اور مسابت للناس و امنا کے الفاظ میں اس کی یہ حیثیت بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامون قرار دیا گیا حرم ہے اور کسی کو اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ وانه لم يحل القتال فیہ لاحد قبلی ولم يحل لی الا ساعۃ من نہار فهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ لا یوزد شوکہ ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط الا من عرفها ولا یختل خلاها۔ آپ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے اس دن سے حرام ٹھہرایا ہے جب اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے تھے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے سے گویا اس کو یہ حیثیت دے دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور یہاں سیدنا آدم علیہ السلام آئے۔ لہذا اللہ کی قائم کردہ اسی حرمت کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے، حضور کا ارشاد ہے، مجھ سے پہلے کسی شخص کو اس میں قتال کی اجازت نہیں دی گئی، میرے لیے بھی یہ دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے حلال کیا گیا۔ جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس موقع پر کچھ دیر کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی تاکہ قریش کے فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کی قائم کردہ اسی حرمت کی وجہ سے یہ اب بھی قیامت تک حرام ہی رہے گا، نہ اس کے کانٹوں والے درخت کاٹے جائیں گے، نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے گا، نہ اس میں گری ہوئی کوئی چیز اٹھائی جائے گی، الا یہ کہ کوئی اسے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھائے، اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے گی۔ یہ گویا حرم کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سارا حصہ جس کو حرم قرار دیا گیا ہے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ حرم کا تعارف ہے۔ اس کے بعد حج و عمرہ کے مقامات میں صفا و مروہ ہے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ کے بالکل قریب واقع ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ سیدنا اسماعیل کی قربانی کا واقعہ انہی میں سے ایک پہاڑی مروہ پر پیش آیا تھا۔ جو لوگ اس کی تفصیل جاننا چاہیں، چونکہ عام طور پر یہ شہرت ہو گئی ہے کہ قربانی مینا میں ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے، یعنی سیدنا اسماعیل کی قربانی کا واقعہ یہیں پیش آیا ہے اور یہ قربانی مروہ کے قریب انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے استاذ مولانا حمید الدین فرائی کی بڑی غیر معمولی کتاب ہے رائے الصحیح فی من هو الذبیح، یہ عربی زبان میں انہوں نے لکھی تھی، اس کے بعد اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اب اور زبانوں میں بھی ہو گیا ہے، تو جو لوگ اس کو سمجھنا چاہیں وہ اس کو پڑھے۔ اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں مروہ ہی قربان گاہ ہے، اور قدیم صحیفوں میں بھی اس کا ذکر اسی طریقے سے آیا ہے۔ جو تصویر سامنے آتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ سیدنا ابراہیم آئے، انہوں نے آ کے اپنے خادموں کو صفا کے پاس ٹھہرایا اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے عبادت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، سجدہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور اس کے بعد انہوں نے اسماعیل کو ساتھ لیا، اور جس طریقے میں بتایا گیا کہ قرآن میں جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے اپنا خواب ان کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجئے،
تو وہ اسی رستے سے لے کر ان کو گئے جو اب صحیح کا راستہ ہے، یعنی صفا سے اترے اور مروا کے پیچھے لے گئے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. ان کا خیال تھا کہ وہاں میں قربانی کروں گا، تو یہ واقعہ وہاں پیش آیا. تو اس لحاظ سے یہی اصل قربان گاہ ہے. یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے، ہماری شریعت سے پہلے، جس طرح معبد بنایا جاتا تھا، کیونکہ قربانی ایک بڑی عبادت تھی تو قربان گاہ بھی بنائی جاتی تھی. تو بیت اللہ معبد ہے، عبادت کی جگہ ہے، اور اس کے پاس مروا قربان گاہ ہے. تو یہ اصل قربان گاہ ہے جسے لوگوں کی سہولت کے لیے مینا تک وسعت دے دی گئی ہے. حضور نے بھی ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ یہ مروا قربان گاہ ہے، اور اس کے بعد سارے مکے کی وادیاں، گھاٹیاں اور مینا کا پورا علاقہ یہ قربان گاہ قرار دے دیا گیا تاکہ زیادہ تعداد میں حاجی آتے ہیں تو حرم میں پھر قربانی اگر کی جائے گی تو وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جا سکے، تو پھیلا دیا گیا اس کو. اس قربان گاہ کے طواف میں ہر پھیرا صفا سے شروع ہو کر مروا پر ختم ہوتا ہے. اصطلاح میں اسے صحیح کہتے ہیں، یعنی اس کا جو طواف کیا جاتا ہے اس قربان گاہ کا. اور یہ بھی یہاں ہے ہمیشہ سے کہ جس طرح طواف معبد کا ہوتا تھا اسی طریقے سے قربان گاہ کا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد مینا ہے. دو پہاڑیوں کے درمیان یہ ایک وسیع میدان ہے جس کا فاصلہ مکے سے تقریباً 5 کلومیٹر ہے. 8 ذوالحج کو مکے سے آنے کے بعد اور 10 ذوالحج کو عرفات سے واپس آ کر حجاج یہیں قیام کرتے ہیں اور حج کے باقی مناسک پورے کرتے ہیں. یعنی یہ اصل میں وہ وسیع میدان ہے جو دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، اور حج کے مناسک کے لیے گویا قیام گاہ کی حیثیت اسی کو حاصل ہوتی ہے. حج کے بارے میں چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اصل میں اصل پڑاؤ ہے. اس میدان میں وہ جنگ ہوتی ہے، یہیں جا کے آپ اپنے ڈیرے ڈالتے ہیں. عرفات مینا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بھی ایک وسیع میدان ہے. اگر آپ ہوائی منظر دیکھیں اوپر سے تو بالکل ایک ہی لائن میں ہے یہ، یعنی پہلے مینا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد عرفات ہے. تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بھی ایک وسیع میدان ہے جہاں 9 ذوالحج کو مسلمانوں کا امام خطبہ دیتا اور اس کے بعد حجاج غروب آفتاب تک وقوف کرتے ہیں. یہ پھر معبد کا قائم مقام ہے، یعنی جس طرح قربانی کو، قربان گاہ کو مروا سے اٹھا کر مینا میں لے جایا گیا ہے حج کے لیے تاکہ حرم صاف ستھرا رہے، اسی طرح بہت سے لوگوں کو چونکہ جمع ہونا ہے اور لاکھوں لوگوں کو جمع ہونا ہے تو معبد کو بھی اٹھا کر عرفات میں لے جایا گیا ہے. وہ گویا ایک طرح سے حرم کا قائم مقام ہو جاتا ہے ایک دن کے لیے. تو یہ اس کی صورت ہے. اس کے بعد راستے میں مزدلفہ ہے. مینا کے راستے میں یہ ایک دوسرا میدان ہے جہاں عرفات سے واپسی کے بعد حجاج رات گزارتے ہیں. یہ مینا اور عرفات کے تقریباً درمیان میں واقع ہے. حدود حرم یہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہ جو حرم کے حدود ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو پہاڑی ہے اس کو المشعر الحرام کہا ہے قرآن مجید نے، یعنی وہ حدود حرم کے شروع ہونے کی علامت ہے، اور قرآن میں اس کا یہی نام آیا ہے. اس کے بعد جمرات ہے. مینا کے میدان میں یہ 3 ستون ہیں جنہیں شیطان کی علامت قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ پورا کا پورا شیطان کے خلاف اس ابدی جنگ کو بیان کرتا ہے حج، اس کا تمثیلی بیان ہے، گویا اس کو ڈرامٹائز کر دیتا ہے ایک تمثیل کے انداز میں. تو ظاہر ہے کہ تمثیل میں پھر شیطان کی بھی تمثیل کی گئی ہے، تو اس کو 3 جمرات کے ستونوں کی شکل دے دی گئی ہے. ان میں سے ایک ستون سب سے بڑا ہے، اسے جمرہ عقبہ یا جمرۃ الاخری کہتے ہیں. دوسرے 2 ستون جمرۃ الاولی اور جمرۃ الوسطی کے نام سے موسوم ہے. عرفات سے واپس آ کر حجاج انہی ستونوں پر سنگباری کرتے ہیں، یعنی یہی ہے جہاں پر گویا حج اپنے کلمینیشن پر، آخری مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہ تو ان مقامات کا تعارف ہے جن مقامات میں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور چونکہ ان مقامات کی یہ خاص حیثیت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ یہ شاعر اللہ ہے. قرآن مجید نے صفا و مروہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ گویا اللہ کے شاعر ہیں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشان. تو گویا یہ مقامات بھی بڑی بڑی حقیقتوں کی علامت قرار دے دیے گئے ہیں، اور یہ کسی حقیقت کو علامت میں بیان کرنا در حقیقت اس کی یاد کو قائم رکھنے کا سب سے غیر معمولی طریقہ ہے. تو شیطان کے خلاف یوں تو ہم ساری زندگی میں جو جنگ کر رہے ہیں وہ شیطانی کے خلاف جنگ ہے، یعنی ایک طرف وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں. تو اسی میں کھڑے ہو کر لوگ اصل میں یہ ساری جنگ زندگی میں جاری کر رہے ہیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے اور متنبع کرنے کے لیے حج کی عبادت میں اس کو سمبلائز کر دیا جاتا ہے، گویا وہ علامتی اظہار کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو ان مقامات کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر قرار دیا ہے، اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی تعظیم انسان کے دل میں ہونی چاہیے. یعنی اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان شاعر کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کو اللہ کے شاعر سمجھتا ہے اور ان کے بارے میں بے حرمتی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا، تو یہ تقوی کی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے
سارے نظام کے سامنے سرنگوں کرنے کے جذبے اور دائیے کی نمائندگی کرتی ہے. تو اس وجہ سے ان مقامات کی یہ غیر معمولی اہمیت ہر مسلمان کے ذہن میں واضح رہنی چاہیے. ان کا اسی وجہ سے تعارف کرا دیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، ان کو ایک علامت قرار دیا گیا ہے، لہذا ان کی عظمت، ان کی حرمت ہر مسلمان کے نزدیک ایک بالکل قطعی بات ہونی چاہیے. اور اسی میں تقویٰ ہے، اور اسی میں خدا خوفی ہے، اور اسی میں اللہ کے ساتھ محبت ہے کہ جن جگہوں کو اس نے اپنی حرمتوں میں شامل کیا ہے اور جن کو اس نے اپنے شاعر قرار دیا ہے، ان کے لیے ہمارے دل میں بھی ویسے ہی احترام کے جذبات رہیں. اس کے بعد اب ہم اگلی نشست میں یہ دیکھیں گے کہ حج و عمرہ کے لیے شریعت میں طریقہ کیا مقرر کیا گیا ہے، یعنی وہ کیا طریقہ ہے جس کے مطابق عمرہ کرنا چاہیے، وہ کیا طریقہ ہے جس کے مطابق حج کرنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی آپ نے اپنے بیان کے دوران ایک حدیث کا بھی ایک ریفرنس دیا تھا جس میں حرم نے کسی بھی چیز کو ہٹانے یا اس کو نقصان پہنچانے کی ممانعت بڑی سختی سے آئی ہے. تو یہ جو بھی ہم اپنے مطلب لائف ٹائم میں دیکھتے ہیں جو ایکسپینشنز اور اس کی ری ڈیزائننگ اور پھر اس کا بالکل ہی شکل بدل دی گئی، اور آج کل کا جو مٹیریل اس میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، تو اس میں تو ظاہر بات ہے یہ ساری کی ساری ہدایات جو ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے، تو یہ سب ممکن تھا. تو اس حساب سے کیا اس چیز کے پیچھے کیا یہ فلسفہ تھا کہ اس کو اسی اپنی پرسٹائن پیورٹی میں پرزرو کر دیا جائے اور نہ اس میں کوئی اضافے اس قسم کے کیے جائیں، یا آرکیٹیکچر اور یہ جو بعد میں نمود کا پہلو جس میں زیادہ آ رہا ہے، ان چیزوں کی طرف اس کا اشارہ تھا، اس کا جو انڈر لائن فلسفی جو ہے اس کی، یا یہ کہ سہولت کے لیے ان چیزوں کی اجازت تھی اور یہ استثناء کے اس میں حکم میں آ گئی. تمدنی ضرورتوں کے لیے آپ گھر بناتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. چنانچہ حضور سے بھی لوگوں نے اسی موقع پر یہ پوچھ لیا تھا. روکنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی چیزیں ہیں ویسے ہی قائم رہیں. روکنے کی وجہ لوگوں کے اوپر اس بات کو واضح کرنا ہے کہ یہ تم ایک ایسی بارگاہ میں آ گئے ہو جہاں کسی چیز کو تمہیں نقصان نہیں پہنچا.